السلام علیکم اسلم صاحب. اسلم مسٹر اسلم اب بات کریں بھائی. نہیں نہیں، مائک چالو کر دیا ہوں میں نے. بات سالم کریں بات سالم. کریں. سالم بھائی جی، سالم بھائی السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ، دعائیں آپ کی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ انڈیا، پونے. انڈیا پونا سے. جی جی ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی. مہربانی فرمائی آپ نے، وہ حکم جی کریں. جی. ایکچولی میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا تھا. پچھلی بار بھی ایسے ہو گیا تھا کہ ہوں، میرا ٹرن آ گیا تھا اور آپ نے مطلب تبھی بریک لے لیا تھا، اور پھر اچھا 2 بار ایسے ہو گیا، مس ہو گیا میرا. جی سر. تو انشاءاللہ مجھے پچھلی بار ایکچولی میری جعفر بھائی سے بھی بات ہوئی تھی اس بارے میں. تو اس بار انشاءاللہ بھی آپ کو ایک قرآن سے ریلیٹڈ مجھے کوشچن تھا. پتہ نہیں، میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے کسی ریل میں یا کسی ویڈیو میں یوٹیوب میں، کیونکہ میں آپ کو اچھے سے فالو کرتا ہوں. تو ہوں. آپ نے اس دن اس ویڈیو میں کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ ان اٹس کمپلیٹ فارم. سو اس بارے میں مجھے تھوڑا جاننا تھا، کیونکہ مطلب یہ میرا بخاری پہلے اور بیک مسلم گراؤنڈ کے احادیث ہیں. بخاری اور مسلم کے احادیث یہی بتاتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. میں نے ان کا اوکے. نقل قول کیا. مطلب اہل اچھا، بیت علیہ اوکے السلام کے احادیث بھی یہی بتاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. سو مطلب رائٹ دیکھیں ناؤ ایون شیعہ ٹوڈے کتب میں، شیعہ کتب میں اچھی طرح سے سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ایک قول نہیں کہ موجودہ قرآن کامل ہے. سنی کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نہیں، صحابہ کا ایک قول نہیں ہے ولو ضعیف کہ قرآن کامل ہے. شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں کہ قرآن سے احادیث آیات کو کم کی گئی ہیں. سنی کتب میں صحابہ کے بہت ہی زیادہ، بالخصوص عمر صاحب کے، عبداللہ ابن عباس کے، عائشہ کے حدیث موجود ہے کہ قرآنی آیات کو گھٹایا گیا، کم کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کنکلوژن خود بناؤ جی، ٹھیک ہے نا. اب کیا کریں گے؟ اب مولوی دیکھیں، مولوی جواب دے دینا. مولوی سے مانگو کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے. مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا. اوکے. سمجھ آئے نا، پازیٹیو تو اور مطلب نیگیٹو میں. پازیٹیو سائڈ پہ کیا، افرمیشن میں کیا ہے اور نیگیشن میں کیا ہے. تو اس مسئلے پہ دونوں طرف کو آپ دیکھ لو اور پھر خود فیصلہ کر لو کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. اگر آپ کو حل کوئی نکل جاتا آپ کے ہاتھ میں تو پھر ہمیں بھی سکھا دینا. نہیں، وہ تو نہیں، بٹ تو مطلب بیسیکلی پھر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ گائیڈنس نہیں ہے، مطلب اور بھائی یہ کون سی نئی تو بات ہے؟ ایسا کچھ ہے. یہ کون سی نئی بات ہے؟ اوکے. کون سی نئی بات ہے بھائی؟ دین دیکھیں، گائیڈنس صرف قرآن میں نہیں ہے. اسلام میں گائیڈنس کے 2 سورسز ہیں، کتاب اور سنت. سنت تو انکمپلیٹ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا. سنت انکمپلیٹ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اور سنت جی میں بھائی، سنت کا اکثریت ضائع ہو چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے ان کے کتنی احادیث موجود ہیں اس کتابوں میں؟ دیکھو کچھ بھی نہیں، رائٹ. کچھ اوکے. بھی نہیں. اب بخاری مسلم مکے میں احادیث کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. شاید 1 2 5 مل جائیں بس. یہی ہے. مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک خطبہ بھی نقل نہیں ہے. وہ روزانہ خطبہ دیتے تھے، ہر جمعے کو خطبے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک بھی نہیں. تو وہ کہاں گئی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہاں گئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ کہنے کو بھائی اوکے. سنت کھو گئی ہے بھائی، یہ کوئی نئی بات. اوکے. دی گائیڈنس مسنگ تو ہے، گائیڈنس آف کورس، آف کورس، بالکل بالکل، اوکے. اس میں شک ہی تو نہیں. مطلب بیسیکلی جو مطلب جیسے میں اسپیک اسکالر بھی تھوڑا دیکھتے رہتا ہوں، تو وہاں پہ مطلب میکزیمم جو اہل سنت کے جو مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ قرآن از ان اٹس پرفیکٹ فارم. سو دیٹ بینگ تو پرفیکٹ از دلیل کی ڈفرنٹ ضرورت ہے اینڈ نا. ان سے آپ کہہ دیں دلیل کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ کنفرمیشن میں کہ قرآن کامل ہے. کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کوئی سی صحابی کا قول ہے؟ نہیں ہے. پھر ان صحابہ کا قول کہ قرآن گٹ گئی، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا ایڈریس ہی نہیں کرتے جی. وہ صرف ان کے پاس ایک کہتے ہیں اجماع ہے ہمارے پاس. ان کی دلیل کیا ہے کہ قرآن از کمپلیٹ؟ اس کا کہتے ہیں اجماع ہے. وہ کون سی اجماع ہے بھائی؟ یعنی سب کا قول ہے. جب اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کھو گئی ہے، قرآن کھو گئی ہے، تو اجماع کہاں سے بنی؟ یہ تو اجماع تو جھوٹ ہے نا بھائی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ قرآن میں آئے تھے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ یہ آیت متشابہات میں سے، محکمات میں سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے حفاظت کا وعدہ دیا ہے، کس چیز کے حفاظت کا وعدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا.
کہ یہ ہم سے بتاؤ کہ اس میں اس کی تفسیر کرو، ہمیں بتاؤ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو کم ہونے سے میں نے بچانے کا وعدہ دیا. اس میں یہ نہیں ہے. اس میں 3 اقوال ہیں خود اہل سنت کے کتب میں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا. لہو لحافظون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی قرآن سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک قول. دوسرا اوکے قول ہے کہ نبوت کا میں حفاظت کروں گا، تو پھر بھی قرآن سے اس کا تیسرا قول ہے. یہ تیسرا قول ہے، تیسرا احتمال ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ایک احتمال ہو. اس اوکے آیت کے تین مختلف معانی ہیں. تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ وہ پہلے 2 معنی غلط ہیں؟ وہ کوئی ہے نہیں بھائی، کچھ ہے نہیں. تو یہ جو رٹا لگا ہوا ہے نا قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں قرآن کامل ہو. بسم اللہ، دلیل دکھاؤ. دلیل کیا ہے؟ ایک اجماع ہے، وہ جھوٹی اجماع ہے. اجماع ہے نہیں، ایسے جھوٹ. دوسرا دلیل کیا ہے؟ انا لہ اوکے لحافظ. اس کے متعلق بھی میں نے جواب دے دی. پھر اگلا دلیل، کچھ دلیل ہے نہیں. اس کے بعد نعرہ بازی شروع، رافضی کافر ہیں. اچھا اوکے. تو سر مطلب ابھی بیسیکلی پھر لیکن اہل سنت اور شیعہ دونوں کے پاس لیکن سیم قرآن ہے رائٹ؟ جی مطلب اس میں تو کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو سر موونگ آن ٹو دا سیکنڈ کوشچن، میں نے ایک بار مطلب مجھے تھوڑا سا علم الرجال کے بارے میں جاننا تھا شیعہ کتب میں. تو وہاں پہ میں نے عدنان رشید کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جہاں پہ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کوئی تو 4 راوی ہے جس کے اوپر ہی پورا شیعہ لوگ کا جو علم الرجال ہے وہ پورا بیسڈ ہے. اینڈ دیز 4 پیپل آر ناٹ ایٹ آل مطلب ٹروتھ فل. تو ایسا کچھ ہے کہ عدنان رشید میرے کو بھائی، ان کے عدنان نام. رشید کبھی کسی سے بات نہیں کرتے نا. وہ آ کے ہمارے سامنے وہ شیئر بنتے ہیں، وہ اسٹریٹ کارنر میں جہاں ان کا اپنا مائک چلتا ہے، دوسروں کا مائک میں اس کی آواز نہیں آتی، وہ دوسرے مائک، وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو کراس ٹاک بھی کر سکتے ہیں، اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں. دیکھیں، شیعہ کتب میں روات بہت زیادہ ہیں. بعض راوی ہیں ان کے احادیث زیادہ ہیں. ان راوی جن کے احادیث زیادہ ان کی تعریف بھی ہے، اور تقیہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ شیعہ بہت کم تھے. ابھی دیکھو، اگر آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگ آپ کے بہت زیادہ دنیا میں دشمن ہیں، تو آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے ہاتھ آپ تک نہ پہنچے تو آپ کے بھائی کی زندگی تو خطرے میں ہے نا. تو آپ کو ان کی جان بچانے کے لیے کیا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بھائی کہہ دو کہ میں اپنے بھائی سے محبت ہی نہیں کرتا، اس سے یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو آدمی ہی نہیں، یہ کئی سالوں سے اس نے میرے پیسے چوری کیے، فلان کیا، تاکہ اس کی جان بچائی جائے. تو اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے بعض شیعہ روات کے متعلق ان کو فرمایا کہ ہم ان کی لعنت کرتے ہیں، یہ لعنت کرو، یہ برا آدمی ہے، اس کی لعنت کرو. پھر اس کے انہی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کے شیعوں کو پر یہ بتایا کہ ہم نے یہی اسی لیے ان کی جان بچانے کے لیے، تاکہ یہ قتل نہ ہو جائے. اوکے کیونکہ جو لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت میں مشہور ہو جاتے ہیں، وہ معروف ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا شیعہ عالم ہے، تو لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کو قتل کرنا، تاکہ ان کی جان بچائی جائے، اچھا تاکہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ان کے روافظ کے امام نے اس کی لعنت کی، تو پھر اس کو چھوڑو، اس کو کیوں اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں. ٹھیک ہے اوکے نا؟ تو ان کی جان بچانے اوکے کے لیے. تو یہ وہ عدنان رشید وہ آدھا جملہ نقل کرتا ہے، دوسرا جملہ نقل نہیں کرتا نا اس کا. تو اسی کتابوں میں لعنت کے اوکے بعد یہ بھی حدیث مذکور ہے کہ ہم نے ان کی لعنت اس لیے کی ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو قتل نہ کریں. جی سر، مزید بولیں. اوکے ابھی سمجھا مجھے، ٹھیک ہے. اور سر مجھے نماز جمع کے شیعہ اوپر جو ہوتا ہے پوچھنا نا، تھا. شیعہ جو ہے اوکے اب بھی تعداد کم ہے، شیعوں کی جان خطرے میں ہوتی. پرانے زمانے میں تو شیعہ بہت کم تھے، حکومتیں جو ہیں وہ نواسب کے ہاتھ میں، لوگ بھی متعصب ناصبی، ٹھیک ہے نا. شیعوں کا وہ قتل کرنا تو وہ تو عبادت سمجھتے تھے. جی سر، نماز کے لیے پوچھیں، نماز جماعت کا کیا سوال ہے آپ؟ جی نماز جمع کا جیسے اہل سنت کے یہاں پہ بھی ابھی مطلب اس میں کافی کانٹرڈکشنز ہے، اور مطلب سب کے الگ الگ کالز ہے. اور مطلب شیعہ کے یہاں پہ تو نماز جمع کر سکتے ہیں، تاکر بھی، تقدیم بھی، سوری بھی، سو ناٹ مطلب اس میں ایشو نہیں ہے. بٹ مجھے امام علیہ السلام سے کوئی آپ حدیث بتا سکتے ہو شیعہ کتب سے یا پھر مطلب اہل سنت کے کتب سے بھی، کہ جہاں پہ انہوں نے نمازوں کو جمع کیا ہے، یا کسی اور اہل بیت علیہ السلام سے؟ وہ نماز کیونکہ مجھے جمع مطلب وہ نماز مسلم میں جمع میں موجود ہے کرتا ہوں بھائی، خود، بٹ مسلم میں موجود ہے.
شیعہ کتب میں جی موجود ہے. موجود ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ جو مطلب ابھی جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم جب مطلب الحمدللہ ہم جب کسی مفتی سے بات کرنے جاتے ہیں اس بارے میں، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس میں یہ الفاظ الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے، اس سے ہم لوگ استدلال نہیں کرتے ہیں. ترمذی میں امام ترمذی کا قول ہے کہ دنیا پورے حدیثوں میں صرف 2 ہی ایسے حدیثیں ہیں جہاں پہ میں نے امت کو اس پہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک کوئی تو کوئی پنشمنٹ والی حدیث ہے، اور ایک یہ نماز جمع والی حدیث ہے. تو اس لیے پھر مجھے چاہیے تھا کہ آپ کیونکہ میں دونوں حدیثوں کو فالو کرتا ہوں، مطلب مجھے ایسا یہ نہیں ہے، مطلب رائٹ ناؤ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی ٹریک، رائٹ ٹریک. تو مجھے آپ اگر کوئی شیعہ حدیث بتا سکتے ہیں جہاں پہ امام علیہ السلام نے نماز جمع کری ہے یا ایسا کچھ ہے تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس کیا احادیث بہت زیادہ ہیں بھائی، یہ کم نہیں ہے. میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. جی جی سر، میں کتاب کھول دوں. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4. اور یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ کتاب الصلاح ہے، صفحہ نمبر 218 میں، باب جمع بین الصلاتین میں. یہ جمع الصلاتین، یہ جماعت میں اس کے باب جمع بین الصلاتین فی جمع. شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكان في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك قال نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل بهذا. ایک رات بارش ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نے دیکھا کہ نماز مغرب جو ہے پڑھی گئی، اس کے بعد لوگوں کو وقت دیا گیا کہ 2 رکعتیں نماز پڑھیں. 2 رکعت کے بعد جب نمازیں پڑھی گئیں تو لوگوں کو بلایا گیا اور کہا کہ اب نماز عشاء پر نماز عشاء پڑھائے گی. تو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہ عمل کیا ہے. اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مزید روایات احادیث. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4، وہی جلد ہے، صفحہ نمبر 126. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن وقت الظہر والعصر، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ظہر و عصر کا وقت کون سا ہے. فرمایا اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر والعصر جميعا، جب زوال ہو جاتا ہے، زوال سمجھتا ہے نا، جب نون آ جاتا ہے زوال آ جاتا ہے، سورج بالکل اپنے بلند ترین مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو چاؤں ہے، جو سایہ ہے، وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے. یہ ظہر اور عصر کے وقت کی ابتدا ہے. لیکن فرق اتنا ہے ان هذه قبل هذا، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ظہر کو عصر سے پہلے پڑھا جاتا ہے. پھر دونوں کا وقت چلتا ہے اس وقت تک حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا بین الظہر والعصر حد معروف؟ فقال اللہ، ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت میں کوئی حد ہے، کوئی بارڈر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی بارڈر ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب زوال ہو جائے، سورج زوال کر جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ آپ کی 4 رکعتیں پڑھیں. 4 رکعتیں جب کا وقت، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 رکعتوں میں 4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، 6 منٹ لگتے ہیں. وہ وقت چلا جائے تو ظہر اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ. اوکے، مزید بولیں. اوکے ختم. ہاں سر. تھینک یو سر. جی جی
اوکے، بہت مہربانی، اوکے جناب.